مائیکل ایچ ہارٹ یہ بہت بڑا ہسٹری کا رائٹر گزرا ہے جو بیسیکلی تو خود کرسچن تھا، لیکن اس نے 100 عظیم شخصیات پہ مبنی ایک کتاب لکھی جس کی سر فہرست پہ جس شخصیت کو رکھا وہ کائنات کے آقا و ملجا و ماوا محمد مصطفیٰ تھے۔ وہ ذات کا عیسائی تھا، لیکن سب سے پہلے جس کا نام لکھا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں جو میرے اور آپ کے آقا ہیں۔ تو کسی نے سوال کیا کہ تو ذات کا تو نسل و اعتبار سے اور مذہب کے اعتبار سے تو عیسائی ہے، تو پھر تو نے سب سے پہلے محمد کا نام کیوں رکھا؟ کہا قسم خدا کی میں نے پوری کائنات کھنگال کے 100 شخصیات کو نکالا ہے، یہ 100 جو شخصیات نکلی ہیں میں نے کوئی مذہب کی بنیاد نہیں رکھی، میں نے میرٹ پہ جب ناپا اور تولا تو میرے دل نے گواہی دی سب سے پہلا نام اور سب سے پہلا مقام لجپال کریم آقا محمد مصطفیٰ۔ تو پھر اس وقت میں نے ساری باتیں چھوڑ دی، سب سے پہلے محمد کا نام لکھا تاکہ رہتی دنیا تک کو پتہ چل جائے بظاہر آئے آخر میں تھے لیکن مقام سب سے بلند و بالا ہے۔ دیکھیں غیر بھی میرے محبوب کے ترانے گاتے ہوئے گئے ہیں اور میرے محبوب کے تذکرے کرتے ہوئے گئے ہیں، ان کی زندگیاں میرے محبوب کی ایک جھلک کو ترستے ہوئے گزر گئی، لیکن محبوب کا دیدار نصیب نہ ہوا تو اسی آہ میں مر گئے۔ چلو مریں گے تو صحیح، جب قبر میں جائیں گے تو وہاں پہ تو انہوں نے آنا ہے، ان کا دیدار نصیب ہو جائے۔ میرے حضور کی سیرت کا ہر عنوان ہی نرالا ہے، ہر عنوان ہی انوکھا ہے، جس جانب ہم چلے جائیں میرے حضور کی صورت بھی سب سے نرالی، سیرت بھی سب سے نرالی۔ تو وہ مائیکل ایچ ہارٹ کہتا ہے میں نے صورتیں بھی سب کی پڑھ کے دیکھ لی، سیرتیں بھی سب کی پڑھ کے دیکھ لی، نتیجہ یہی نکلا ہے نہ تو کوئی صورت میں اس کی کوئی مثل ہے، نہ سیرت میں اس کی کوئی مثل ہے۔ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں ہو بولن دی۔ میرے محبوب کی صورت کے تذکرے پہ آیا تو میرے محبوب کی صورت کو اس طرح ذکر کرتا ہے، کہا 14ویں کا چاند بھی میرے محبوب کے حسن کی خیرات لیے ہوئے ہے۔ اور اگر سیرت کی بات آئے تو کائنات کو جو زندگی کے ڈھب ملے ہیں یہ تو مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سے ملے ہیں۔ یہ حضور کے صحابہ کی زندگیاں حضور کے اطوار کے مطابق گزری ہیں۔ دیکھیے میرے حضور کا زندگی گزارنے کا انداز کیا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام جب فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا لشکر لے کے مدینہ سے مکہ کی جانب فاتح بن کے آ رہے تھے تو رستے میں ایک کتیا نے بچے جنے ہوئے تھے۔ میرے حضور نے جب دیکھا تو میرے حضور نے 100 صحابہ کی اس کے گرد ڈیوٹی لگا دی۔ میرے حضور کہنے لگے اس وقت تک تم میں سے کوئی اس جگہ سے نہ ادھر ادھر ہو جب تک پورا قافلہ نہ گزر جائے۔ عرض کی گئی اے خالق و مالک کے محبوب نبی، مجھے یہ تو ذرا ارشاد فرماتے جائیے گا یہاں اتنے افراد کیوں لگا دیے؟ کہا میں وہ ہوں جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، خواہ کوئی کسی طرح کا جانور بھی ہو میں اس کے لیے بھی رحمت بن کے آیا ہوں۔ کہیں یہ نہ ہو قافلے کے اندر جو تیز رفتار گھوڑے ہیں ان کی سنبوں سے یہ بچے مر جائیں اور رہتی دنیا تک کے لوگ یہ کہیں محمد فاتح بن کے آیا تھا تو اس نے جانوروں کا بھی خیال نہ کیا۔ میں تو وہ ہوں جو جانوروں کو بھی عزتیں دینے آیا۔ میرے حضور نے اس عمل کو کر کے بتا دیا کہ جانور بھی ہو تو اس کی عزت کی جائے، اس کے حقوق کا خیال کیا جائے۔ اب میرے حضور فاتح بن کے جب مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اب مکہ پورے کا پورا گردنیں جھکائے ہوا کرا گئے اور کھڑے ہو کے کیا کہہ رہا ہے؟ الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، آج کا دن تو بدلے کا دن ہے، آج کے دن تو کعبہ کانپے گا۔ آج کے دن ہوگا کیا؟ آج کے دن کعبے کے اندر خون ہی خون ہوگا۔ کیوں؟ یہ وہی لوگ تھے نا جنہوں نے میرے محبوب کے اوپر اوجریاں پھینکی تھی، یہ وہی لوگ تھے نا جنہوں نے میرے محبوب کی راہوں کے اندر کانٹے بچھائے تھے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے میرے محبوب کی راہوں کے اندر
گلے کھودے تھے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے محبوب کو ستایا تھا، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پتھر مار مار کے میرے محبوب کے جسم کو لہو لہان کر دیا تھا۔ آج وہی لوگ تھے جنہوں نے محبوب کے صحابہ کو سرعام قتل کیا اور انہیں قتل کر کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، کان کاٹ دیے، ہاتھ کاٹ دیے، ناک کاٹ دیے، جسم کا انگ انگ الگ کر کے مستا کیا۔ وہی لوگ تھے، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، تلواریں پھینکی ہوئی ہیں، کھڑے ہیں اور کہہ رہی ہیں آج کوئی نہ بچے گا، کوئی نہ بچے گا۔ دیکھیے گا میرے محبوب جب اس جگہ پہ داخل ہوتے ہیں جہاں سارے کافر کھڑے ہیں، ان کھڑے ہونے والوں میں جب تک ابو سفیان ایمان نہ لایا تھا اس وقت ابو سفیان بھی کھڑا تھا، اس وقت وہ وحشی بھی کھڑا تھا جس نے میرے حضور کے چچا کو حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، اس جگہ وہ ہندہ بھی موجود تھی جس نے کلیجہ چبایا تھا میرے حضور کے چچا کا، وہ بھی موجود تھی جس نے حضور کے چچا کی کھوپڑی کے اندر شراب ڈال کے پی تھی، وہ بھی سامنے موجود تھی۔ ساروں کی گردنیں جھکی ہوئی، سب سے بڑے بڑے دشمن میرے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ قربان جاؤں مدینے والے آقا پہ، میرے حضور کا انداز اب دیکھیے، فاتح لشکر ہیں، مکہ کے فاتح بن کے آئے ہیں، آکڑ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے۔ جس اونٹنی پہ میرے حضور سوار تھے، روایت کے الفاظ ہیں میرے حضور کی پیشانی اس اونٹنی پہ پڑے ہوئے کجاوے کے ساتھ لگ رہی تھی، گردن بھی نہیں اٹھائی تھی، عجز سے جا رہے تھے۔ کیوں؟ میرے محبوب رہتی دنیا تک کے لوگوں کو بتا رہے تھے اللہ عزتیں دے دے تو اندر آکڑ نہیں آنی چاہیے بلکہ عجز پیدا ہو۔